محترم حاضرین جماعت، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان، اس کا فضل، اس کی مہربانی اور اس کی توفیق خاص ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا کیا، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سکون و اطمینان کے ساتھ۔ جیسے بھی حالات گزرے، ہمارے پاس فی الوقت بہت مختصر سا موقع ہے، موقع محل نہیں ہے کہ آپ کے سامنے لمبی گفتگو کی جائے، بہت مختصراً آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات، عید اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آپ کے لیے، ہم سب کے لیے خوشی کا دن بنایا ہے، لہٰذا یہ خوشی چاہے اس کے پیچھے کتنے ہی غم کی خبریں ہوں، چاہے اس کے پیچھے کتنی ہی اموات کی خبریں کیوں نہ ہوں، چاہے اس کے پیچھے عام الحزن کیوں نہ گزرا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مقرر کیا گیا یہ خوشی کا دن، یہ خوشی کا دن ہے۔ لہٰذا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم نے ایک مدت پوری کی ہے رمضان کی، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اس مدت کو پوری کرنے کے بعد وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، چاہیے کہ تم اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ کی بڑائی و بزرگی، اس کی کبریائی بیان کرو، رب کی پاکی، اس کی تسبیح و تقدیس اور اس کی تحلیل بیان کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس لیے ہے کہ اس نے تمہیں علامہ ہداکم، تمہیں ہدایت دی، تمہیں سیدھا رستہ دکھلایا اور تمہیں عبادت کی توفیق بخشی۔ تو اس عبادت کی توفیق کے فضل پر اور اس کی خوشی پر میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ میں اور آپ اللہ کی بڑائی بیان کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کا نعرہ مجھے اور آپ کو بلند کرنا۔ دوسری بات، جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا، ہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں، گزشتہ سال اور اس سال ہم لوگ اجتماعیت کے ساتھ عیدگاہوں میں نماز پڑھنے سے یقیناً محروم، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہے، لہذا قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ کے فیصلے اور اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا یہ مومن کا شیوا اور مومن کی پہچان ہے۔ لہذا اس پر بھی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور ان حالات کے درمیان ہم میں سے، آپ میں سے بہت سے لوگوں کے عزیز و اقارب جدا ہو چکے ہوں گے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس بیماری سے جوجھ رہے ہوں گے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس بیماری سے پریشان ہو رہے ہوں گے، بلکہ خود میں اور آپ اپنے عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں، جاننے والوں میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھ کر اپنے دل میں تکلیف محسوس کر رہے ہوں گے، لیکن ان سب کے باوجود مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ کے غموں سے بڑا اللہ، آپ کے دکھوں سے بڑا اللہ، آپ کی ساری پریشانیوں سے بڑا اللہ، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرے، فکر نہ کرے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آج سارے عالم میں سارے مسلمانوں کی حالت یقیناً پریشان کن ہے، بہت زیادہ پریشان کن ہے۔ کہیں مسلمانوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے، کہیں ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، کہیں انہیں ان کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے، کہیں ان کی زمین سے انہیں بے گھر کیا جا رہا ہے۔ یہ سارے حالات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن میرے اور آپ کے لیے کرنے کا کام وہی ہے کہ الدعاء سلاح المومن، کہ میں اور آپ یہاں بیٹھ کر سوائے دعا کے کچھ نہیں کر سکتے۔ ایسا سوچنا نہیں کہ صرف دعا کے کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ ایسا سوچنا ہے کہ یہ دعا ہی ہے جو ہمیں کرنی ہے، یہ وہی ہتھیار ہے جو ہمیں اپنانا ہے، یہ وہی ہتھیار ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل بے مزاحی کی حالت میں، جب نہ ہتھیار تھے، نہ گھوڑے تھے، نہ سواریاں تھی، میدان جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ بیٹھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں۔ لہٰذا اس سنت کو، اس طریقے کو زندہ کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے، چاہے جیسی بھی پریشانی ہو، چاہے جہاں کہیں بھی تکلیفیں ہو رہی ہیں، مجھے اور آپ کو اپنا ہتھیار نہیں بھولنا ہے، اور وہ ہتھیار مومن کا ہتھیار دعا ہے۔ لہٰذا ہاتھ اٹھائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیے، جس قدر ہو سکے اللہ کے سامنے گر جائیے، اپنی معافی مانگیے، اپنے گھر والوں کے لیے برکت مانگیے، اپنے گھر میں سکون مانگیے، اپنے کاروبار میں برکت مانگیے، اپنے گھر کے اندر خیر و برکت کی برسات اترنے کی دعا مانگیے، سارے عالم کے لیے، مسلمانوں کے لیے اطمینان، سکون، راحت، فرحت و مسرت کی خوشخبریاں مانگیے، اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر و برکت اور صحت و عافیت کی دعائیں مانگیے، کیونکہ یہ دعاؤں کا موقع ہے۔ ہم ایک مدت گزار چکے ہیں، رمضان کا مہینہ، ہم نے یہ مہینہ کیسے گزارا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ جو کچھ بھی ٹوٹے پھوٹے عمل ہم نے کیے، جیسی بھی سستی بھری کوتاہی اور غلطیوں بھری عبادتیں ہم نے کی، جیسے بھی ہم نے روزے رکھے، صدقہ و خیرات کیے، جیسے بھی ہم نے قیام اللیل کیا یا تلاوت کی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود شرط یہ ہے کہ یہ چیزیں قبول ہونی چاہیے،
کیا ہم نے جو کیا قبول ہوا؟ کیا ہم نے جو کیا اب جب مزدوری ملنے کا موقع ہے، اب جب ثواب ملنے کا موقع ہے، اب جب اس کی قبولیت کا موقع ہے، تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے کیا، جتنا کچھ بھی ہم نے کیا، کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں معزز اور مقبول ٹھہرا؟ اس سوال کا جواب مجھے اور آپ کو اپنی دعاؤں میں تلاشنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار جو کچھ بھی لے کر آئے ہیں سرمایہ تیرے سامنے بہت کم ہے، بہت کم ہے، چاہے وہ کوانٹٹی کے حساب سے ہو یا کوالٹی کے حساب سے۔ بڑی ٹوٹی نمازیں ہیں، بڑے جو ہے بے سلیقہ بے ترتیب نمازیں ہیں، بڑے بے ترتیب صدقہ و خیرات ہیں، خشوع و خضوع سے جو ہے مبرہ ہماری جو ہے عبادتیں، جو کچھ بھی ہے پروردگار اسے سامنے لا کر رکھتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار تو اسے قبول فرمائے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام میں آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے، ان کے ساتھ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اینٹ پر اینٹ رکھ رہے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے، تعمیر کرنے والا اللہ کا نبی خلیل اللہ ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس سب کے باوجود خلیل اللہ کو، اللہ کے نبی کو اس بات کا اطمینان نہیں کہ میں عمل کر رہا ہوں اور قبول ہو جائے گا، نہیں، بلکہ انہیں یہ فکر لائق ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں خانہ کعبہ کی تعمیر بھی، یہ عمل بھی اللہ کے حضور قبول ہونا ہے، تو مجھے اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو دعا کرنا ہے اپنے ہاتھوں اٹھا کر کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ پروردگارا عمل چاہے خانہ کعبہ کے اندر ہو رہا ہو، بلکہ بیت اللہ کی تعمیر کا ہو رہا ہو، کرنے والا خود اللہ کا نبی اور اللہ کا خلیل ہو کیوں نہ ہو، پروردگار اس عمل کو قبول فرما، اس عمل کو تو قبولیت کا درجہ دے دے۔ سلف میں سے کسی نے کہا تھا خلیل الرحمن تبنی بیت الرحمن وتخاف لا يقبل عملک، اللہ کے خلیل، رحمان کے خلیل ہو آپ، وتبنی بیت الرحمن، رحمان کا گھر بنا رہے ہو آپ، وتخاف لا يقبل عملک، اس کے باوجود آپ کو یہ خوف اور ڈر لاحق ہے کہ آپ کا عمل قبول نہ ہوگا، اور آپ اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہو کہ اللہ تو عمل قبول فرمائے۔ لہٰذا آپ جانتے ہیں اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ رمضان آنے سے 6 مہینے پہلے سے دعا کرتے پروردگار زندگی میں ہمیں رمضان نصیب فرما، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، کہ اس رمضان میں ہم عبادت کر سکیں اور تیری رضامندی حاصل کر سکیں۔ جب رمضان گزر جاتا تو اس کے بعد کے 6 مہینے صرف اسی دعاؤں میں گزرتے کہ پروردگار جو کچھ بھی کیا ہے اسے قبول فرما لینا۔ لہٰذا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ جب عبادت ہو جائے، جب عمل ہو جائے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کونوا اشد اہتماما بالقبول العمل، کہا کہ عمل سے زیادہ، عمل کرنے کے بعد عمل سے زیادہ عمل کی قبولیت کا اہتمام کرو، اس کی قبولیت کی فکر کرو کہ عمل تو ہو چکا، اب یہ عمل اللہ کی نظر میں مقبول ہو ٹھہرے گا یا نہیں ٹھہرے گا۔ لہٰذا آپ کے سامنے کچھ باتیں تھیں جو رکھی گئی، مختصراً یہی باتیں تھیں جو کچھ بھی آپ کے سامنے رکھنا تھا، کچھ بکھری ہوئی باتیں تھیں جنہیں سمیٹ کر رکھنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ سے دعا کیجیے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی تکبیر بیان کیجیے، اور ایک نقطہ ذہن میں رکھتے ہوئے جائیے کہ امت مسلمہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن کو ہماری اور آپ کی خوشی کا دن بنایا، آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں، اسلام کے اندر صرف 2 ہی عیدیں ہیں، اور جس دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید بنایا، خوشی کا دن بنایا، فرحت و انبساط کا دن بنایا، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناچنے گانے کا حکم نہیں دیا، ڈھول تاشے بجانے کا حکم نہیں دیا، لہو و لعب میں گزارنے کا حکم نہیں دیا، حرام کاموں میں گزارنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کا مزاج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھلایا ہوا دین ایسا ہے کہ اگر آپ کو خوشی منانا ہے، آپ کو فرحت کا اظہار کرنا ہے، آپ کو اپنی خوشیاں دل کھول کر مظاہرہ کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کو جھکنا پڑے گا، اللہ کی تکبیر بیان کرنا پڑے گا، اللہ کا شکر ادا کرنا پڑے گا، رب کے سامنے سجدہ کرنا پڑے گا، 2 رکعتیں ادا کرنی پڑے ہوگی۔ یہی مسلمانوں کا اسلام کی خوشی کا مزاج ہے۔ یاد رکھیے اللہ اسلام ہے کیا؟ اسلام یہ ہے کہ آپ کو اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، اپنی خواہشات کو اللہ کے سرنڈر کرنا ہے، اپنے جذبات کو اللہ کی دین کے تابع کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ جیسا موقع آیا، جیسا دل بولے ویسا کرے۔ میں آج کے لیے دن کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میری اور آپ کی زندگی بھر کے لیے سبق ہے کہ مسلمان جب کبھی خوشی کے لیے نکلتا ہے تو اللہ معاف فرمائے ڈھول تاشے بجاتے ہوئے نکلتا ہے، گانے بجاتے ہوئے نکلتا ہے، پوری سڑکوں پہ جو بارات جاتی ہے وہ لہو و لعب کا، اختلاط کا، حرام چیزوں کا جو ہے پورا تماشا بناتے ہوئے جاتی ہے۔ یاد رکھیے خوشی کے موقع پر بھی یہ درس لیتے ہوئے چاہیے کہ اللہ کا دین، اللہ کی شریعت مجھے اور آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ خوشی بھی سجدہ کر کے ہوگی،
خوشی بھی اللہ کو راضی کر کے ہوگی، خوشی بھی اللہ کی تسبیح، اللہ کی تقدیس، اللہ کی پاکی اور اللہ کی تکبیر اور بڑائی بیان کر کے ہوگی۔ لہذا دعا کیجیے اور اللہ کی بڑائی بیان کیجیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ سے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ، اے اللہ تو بڑا رحم کرنے والا، کرم کرنے والا ہے، تو ہمیں معاف فرما، تو ہم پر رحم فرما، ہمارے حالات پر نظر کرم فرما، ہمارے گھر والوں پر رحم فرما، ہمارے بڑوں پہ، ہمارے چھوٹوں پر رحم فرما، ہمارے گھروں میں سکون و اطمینان کی بارشیں نازل فرما۔ امت مسلمہ میں جہاں کہیں بھی لوگ پریشان ہیں، پروردگار تو ان کا مولا ہے، تو ان کا کارساز ہے، تو ان کا نگہبان ہے، پروردگار تو ان کی حفاظت فرما۔ جو کوئی بھی مسلمانوں کو یا ساری انسانیت میں کسی کو جان بوجھ کر تکلیف دینا چاہتے ہیں، اور یہ جو اللہ کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن جان بوجھ کر دانستہ اسلام دشمنی میں تکلیفیں دے رہے ہیں، اے اللہ تو ان کا دیکھنے والا ہے۔ پروردگار جو تیرا بہتر سے بہتر فیصلہ ہے اور جو تیری سنت ہے پروردگار، اس طریقے کے مطابق اللہ کے دشمنوں سے تو اپنا رویہ فرما۔ پروردگار ہم اپنے تمام اعمال کو تیرے سامنے پیش کرتے ہیں، یقیناً یہ کمیوں بھرے، خطاؤں بھرے ہیں، پروردگار تو اسے قبول فرما، تو اسے رد نہ فرما۔ پروردگار تو ہماری مدد فرما، ہمارے خلاف مدد نہ کر۔ پروردگار جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں، پروردگار تو ان کو دیکھ لے، تو ہماری ان کے مقابلے میں حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے گھروں کے اندر دین کو نازل فرما، ہمارے گھروں میں اور ہمارے دلوں میں دین کو راسخ فرما۔ پروردگار جو ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے، قرآن کے ذریعے ہمارے گھروں کو منور فرما، ہمارے گھروں کو آباد فرما، ہمارے گھروں کو شاد کام فرما، ہمارے دلوں کو نافع بنا۔ پروردگار ہماری ذات کو دوسروں کے لیے نفع بخش بنا، ہماری ذات کو کسی اور کے لیے نقصان دہ یا تکلیف دہ ہونے والا نہ بنا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے بھیڑ نہ لگائیں، بلکہ آہستگی سے احتیاط کا سارا سامان کرتے ہوئے ایک کے بعد ایک جو ہے جانے کی کوشش کریں، تاکہ کسی بھی لوگوں کو کسی بھی قسم کی شکایت نہ ہو۔ اور دعا کرتے ہوئے، تکبیر پڑھتے ہوئے جائیے، اور کوشش کیجئے کہ جیسا کہ مسنون طریقہ ہے کہ جس راستے سے آئیں اس راستے کو بدل کر دوسرے راستے سے جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں۔ دل کی گہرائیوں سے آپ تمام کو عید کی مبارکباد۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ اللہ میرے اور آپ کے، ہم تمام کے جو نیک اعمال کو قبول فرمائیں اور ہماری بخشش فرمائیں۔ الحمدللہ اولا و آخر۔